نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، آج کی نشست میں انشاءاللہ نصف شعبان 15 شعبان شب براءت کے بارے میں چند ضروری معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میں گزارش کروں گا مجلس کے شروع میں ہی کہ احباب اول تا آخر مکمل بات سماعت فرمائیں، اول تا آخر مکمل بات سماعت فرمائیں اور پھر اس بات کو آگے پہنچائیں۔ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ قرآن و سنت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اہل و سنت والجماعت احناف ان کی ترجمانی کرتے ہوئے بات کی جائے، تاکہ پوری طرح بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم بدعات رسومات سے بچ کر قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ گزارش نمبر 1، 15 شعبان کی کوئی خاص فضیلت، 15 شعبان کی رات یا دن کی کوئی فضیلت قرآن مجید سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو بڑی اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے پارہ نمبر 25 سورہ الدخان، سورہ نمبر 44 اور اس کی آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا برکت والی رات میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ قرآن مجید میں ہی موجود ہے، پارہ نمبر 30 سورہ القدر اور سورہ نمبر 97، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ شب قدر کون سے مہینے میں ہے یہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ تو یہ جو آیت پڑھی گئی سورہ الدخان پارہ نمبر 25 سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 3، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب براءت نہیں۔ جناب عکرمہ رحمہ اللہ کا جو ایک قول ملتا ہے، راجح تفسیر کے مقابلے میں وہ مرجوح قول ہے، انتہائی ضعیف قول ہے۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے، جب قرآن مجید کی آیات نے اس کی تفسیر بیان کر دی تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی ان آیات سے جو رات ثابت ہے وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر۔ اب کیا لیلۃ القدر کے علاوہ، کیا لیلۃ القدر کے علاوہ کوئی اور رات اس سے مراد لی جا سکتی ہے؟ تو اس پر بھی مفسرین کا اتفاق ہے، جی نہیں، صرف لیلۃ القدر ہی مراد ہے ان آیات سے۔ اب کیا احادیث مبارکہ سے 15 شعبان کی رات کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ بڑی اچھی طرح بات کو یہاں پہ یاد رکھ لیجئے، نہ ہم بالکل 15 شعبان کی رات کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ بڑی اچھی طرح بات یاد رکھ لیجئے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور ہمارے اکابر اور اسلاف نے ہمیں جو سکھایا، جو سمجھایا، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ جتنی بات ثابت ہے، 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایات ملتی ہیں، 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی روایات جو امت تک پہنچی، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے وہ 10 کی 10 روایات ضعیف ہیں، وہ 10 کی 10 روایات ضعیف ہیں۔ پھر علماء محدثین نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ جب ضعیف روایات ایک سے زائد اکٹھی ہو جائیں، مل جائیں،
ان میں کسی نہ کسی قدر تھوڑی بہت قوت آ جاتی ہے، جس کی بنا پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شب براءت 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنا بہتر، عبادت کرنا جائز، عبادت کرنا مستحب ثواب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس بات کو بڑی اچھی طرح ذہنوں میں رکھنا ہوگا، چونکہ احباب اس بات کو بہت دور لے جاتے ہیں، احباب اس بات کو بہت دور لے جاتے ہیں۔ تو 15 شعبان کی جو رات ہے، قرآن مجید سے اس کا ثبوت نہیں ہے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، وہ ضعیف روایات ہیں جن کے بارے میں علماء کرام نے، علماء حق نے یہ فرمایا۔ تو معلوم ہوا نہ بالکل شب براءت کا انکار ہے، نہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے، جتنا ثبوت ہے اس کو اسی حد تک رکھا جائے۔ نمبر 2 بات، کیا شب براءت کی کوئی خاص عبادت ہے، کوئی خاص ذکر ہے، کوئی خاص تلاوت ہے، یا کوئی اس کے علاوہ اور کوئی چیز خاص ہے؟ بڑی اچھی طرح اس کی وضاحت کو ذہن میں رکھ لیجئے اور اس کو آگے پہنچائیے کہ شب براءت شعبان کی 15ویں رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور معمول کے مطابق اوابین کے جو 6 سے 20 تک نوافل ہیں وہ پڑھیں، وہ پورا سال پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز ہے، اس کی ترتیب ہو جائے، فجر کی نماز ہے جماعت کے ساتھ ہو جائے، تہجد پڑھی جاتی ہے، اس کی ترتیب بن جائے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ بڑی اچھی طرح یاد رکھ لیجئے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ شب براءت کے بارے میں جو کچھ بھی ثابت ہے وہ ضعیف روایات سے ثابت ہے بس۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، حدیث ضعیف ہے یا صحیح، یہ علماء امت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ یہ بتانا کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے، یہ علماء امت کا کام ہے اور یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ بڑی اچھی طرح اس بات کو یاد رکھ لیجئے اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، شب براءت کی رات کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے۔ نہ صلاۃ و تسبیح جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، نہ مرد نہ عورتیں، نہ مغرب کے بعد کے نوافل جماعت کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں جیسا کہ بعض جگہ پر ایسا کیا جا رہا ہے، نہ 2 نفل، نہ 4 نفل، نہ پہلی رکعت میں اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، دوسری میں سورہ الفلق، سورہ الناس اتنی دفعہ پڑھ لو، کچھ ثابت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر جس کا ثبوت قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، یعنی جو قطع ثبوت ہے، بالیقین ثابت ہے، اس کی کوئی خاص عبادت نہیں، صرف ایک دعا ہے۔ صحیح بخاری ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا تراویح کی نماز لیلۃ القدر میں جو ادا کی جاتی ہے وہ یکم رمضان سے شروع ہے، اور وتر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں وہ یکم رمضان سے شروع ہیں، اور مغرب کے بعد جو اوابین کے 6 سے 20 تک نفل ثابت ہیں وہ آپ پورا سال یکم رمضان سے پڑھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور عشاء کی نماز ہے اور تراویح ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کوئی خاص عبادت نہیں ہے جسے کہا جائے کہ یہ 2 رکعتیں، یہ 4 نفل، یہ 10 نفل، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ ورد، سوائے اس دعا کے جو میں نے عرض کر دی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا۔ جب لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے تو پھر شب برات کی ہم نے کیوں بنا لی؟ ہم تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں، تھوڑا سا غور کریں۔ اب لوگ پوچھتے پھر رہے ہیں جی عبادت والی رات کب آ رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی ہر رات عبادت کی رات ہے، ہر رات عبادت کی رات ہے، بڑی اچھی طرح بات کو سمجھیے گا۔ ایک مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت، صحیح مسلم، جس مسلمان نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات نفل ادا کیے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ایسے گویا ساری رات نوافل ادا کرتا رہا، سبحان اللہ۔ دوسری بات یاد رکھیے، عبداللہ بن عباس، تفسیر مظہری اور تفسیر بغوی میں یہ روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز کے بعد 2 یا زیادہ وتر پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رکوع و سجود میں رات گزارتے ہیں ان کا ساتھی بنائیں گے۔
تو ہم معمول بنا لیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد 3 وتروں سے پہلے 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ صبح تہجد مل جائے بہت اچھا، لیکن اگر نہیں ملتی، اللہ ان 2 نوافل کی برکت سے ہمیں تہجد گزاروں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور تہجد کا تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے درجہ ہمیں نصیب فرمایا وہ فجر کی نماز سے پہلے یا نصف رات کے بعد، یا رات کو جب بھی تھوڑا بہت سو جائیں یا نہیں نیند آ رہی، جیسا کہ بہت سے لوگ رات کو کام میں مصروف ہوتے ہیں، وہ بھی تہجد کے نفل بغیر سوئے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر رات عبادت کی رات ہے۔ یہ عوام الناس میں جو شب برات کو نعوذ باللہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اس میں ہم لوگ جن کے ساتھ لفظ عالم یا لفظ علماء لگتا ہے یا لفظ مفتی لگتا ہے، حافظ لگتا ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھ لی جائے کہ جی شعبان کی 15ویں رات کو پتے جھڑتے ہیں، آئندہ سال کون فوت ہوگا، کون پیدا ہوگا، بارش کتنی برسے گی، فصلیں کتنی اگیں گی وغیرہ، اللہ یہ کام فرشتوں کو دیتے ہیں، فرشتوں کو سونپتے ہیں۔ بڑی اچھی طرح یاد رکھ لیجئے یہ کب ہوتا ہے، کون سی رات ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ سورہ دخان، سورہ نمبر 44، پارہ نمبر 25، آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ اس رات میں، اور یہ میں پہلے شروع میں عرض کر چکا، اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، کہ یہ کام لیلۃ القدر کو، شب قدر کو ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نے ہمیں بتا دیا، سکھا دیا۔ روح المعانی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، بلا سند نقل کی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی، لیکن وہ ضعیف ترین روایت ہے، اگرچہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض احباب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ممکن ہے، امکان ہے اللہ 15 شعبان کی رات کو فرشتوں کی یہ ترتیب بننا شروع ہوتی ہو اور وہ لیلۃ القدر پہ جا کے مکمل ہوتی ہو، یہ ایک امکانی بات ہے۔ لیکن اصلی اور پکی اور درست اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو پتے جھڑتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے۔ قرآن مجید کی ان 3 آیات کا، ان 3 مقامات کا میں نے بحوالہ عرض کر دیا، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے یاد رکھ لی جائے کہ جی قبرستان جانا، بھئی شروع میں عرض کر دیا سب کچھ شب برات کا ضعیف روایات سے ثابت ہے، سب کچھ ضعیف روایات سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جنت البقیع میں گئے، بس کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس رات کو گئے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہر سال صحابہ گئے؟ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں گئے؟ کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں گئے؟ کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس پر عمل کرنا ہی ہے مستحب سمجھتے ہوئے، جائز سمجھتے ہوئے، نفل سمجھتے ہوئے، تو وہ زندگی میں ایک دفعہ چلا جائے اور اکیلا جائے۔ اور اجتماعی جانا یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، اجتماعی جانا یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بہت کچھ سمجھنا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ نفلی عبادات، مسنون عبادات، وہ آپ لیلۃ القدر میں کریں، وہ آپ پورے شعبان میں کریں، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پورا شعبان ہر رات نفلی عبادت کرنے کا حکم دیا، دن میں نفلی روزہ رکھ کر ہمیں سکھایا اور بتایا کہ رمضان کی تیاری ایسے کرو، تلاوت ایسے کرو۔ شعبان کو ہی گویا رمضان بنا لیتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو عزیزو یہ بات یاد رکھو، نفلی عبادات، صلاۃ و تسبیح ہے گھر میں پڑھو، اور ظہر کی سنتیں ہیں، عصر کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، فجر کی سنتیں ہیں، تہجد ہے، دیگر نفلی عبادات ہیں، فرمایا انہیں گھر میں پڑھو، اللہ تمہارے گھروں میں برکات نازل فرمائیں گے۔ ٹیلی ویژن کو گھروں سے نکالو، ٹی وی لانچ کے نام گھروں سے نکالو، پریئر ہال گھر میں لاؤ، عورتوں کی نمازوں کی جگہ مختص کرو۔ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند حمید اور مسند احمد
اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت طبرانی والی کہ گھروں میں عورتوں کے لیے جگہ مختص کی جائے، مرد حضرات وہاں پر نوافل اور سنتیں ادا کریں، تلاوت کریں، اور خواتین وہاں پر اپنے فرائض، نوافل اور سنت اعمال کریں، اور فارغ وقت میں اعتکاف کی نیت سے وہاں جا کر بیٹھیں۔ تو اس لیے آپ کے ذہن میں شب برات کے حوالے سے جو ایک ظاہری پروپوگنڈا ذہن میں پھیلایا گیا، جی یہ عبادت کی رات ہے، بچے بچیاں ساری رات جاگتے ہیں، نہ فجر ٹائم پہ پڑھتے ہیں، نہ عشاء ٹائم پہ پڑھتے ہیں، عشاء کی جماعت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں 11-12 بجے نوجوان آتے ہیں کہ جی سنا ہے آج شب قدر ہے۔ بھائی معذرت شب قدر کہہ دیا، شب براءت ہے، کیا شب براءت ہے؟ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بھائی عشاء کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ تو اسلام میں خاص راتوں کا کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے، بڑی اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس مسلمان کے ہاں تو اللہ نے سب کچھ رکھ دیا، تہجد بھی مل گئی، اور رات کو سوتا ہے تو عبادت ہے، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، تلاوت کرتا ہے، مسنون اعمال، مسنون دعاؤں کی ترتیب بناتا ہے۔ تو عزیزوں بات لمبی ہو رہی ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لی، آتش بازی یہ شیطان کا کام ہے۔ جو مسلمان اپنے بچوں کو پیسے دیتا ہے آتش بازی کے لیے، اسے اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ مسجدوں کے قریب پٹاخے چل رہے ہیں، خواتین اپنے مردوں کے ساتھ جب سفر کے لیے موٹر سائیکل پر روانہ ہوتی ہیں تو نعوذ باللہ دیکھنے کو ایسے ایسے مناظر ملتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ بزرگ ڈر کر دیوار کے ساتھ جس وقت لگتے ہیں تو سر دیوار کے ساتھ لگ گیا، کوئی بوڑھی اماں تھی، کوئی بزرگ تھے، نقصان ہو گیا، موٹر سائیکل میں لگ گئی۔ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، ہم شیطان کے ساتھی نہ بنیں، ہم اللہ کے بندوں کے ساتھی بنیں۔ شیطان کا جو ساتھی بنے گا دنیا میں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا۔ یہ ہے مختصر سا شب براءت کا ایک تصور جو حقائق اور قرائن کی روشنی میں اہل سنت والجماعت علماء احناف کے فرمائے گئے اصول و قواعد و ضوابط کی روشنی میں نہ اس سے زیادہ کریں نہ اس سے کم کریں، اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، اہل سنت والجماعت بنائیں، سنت اور حدیث کے قریب لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔